لیکچر 12ویں جماعت کے لیے، اور اس سے پہلے ہم نے میر اور غزل کے کچھ نوٹس، میر کی جو غزلیں پڑھی اور غزل سے متعلق یا میر سے متعلق کچھ PDF میں نے نوٹ اپلوڈ کیے تھے اس سے پہلے. تو آج ہم حیدر علی آتش جو دبستانی لکھنؤ کے شاعر تھے وابستہ، ان کے کچھ اشعار، یہ غزلیں جو 2 غزلیں آپ کے سیلبس میں ہیں، ہمارے سیلبس میں اس اردو میں شامل ہیں. تو پہلی غزل: حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا. میرے محبوب مجھے تھوڑی دیر کے لیے تیری آشنائی نصیب ہوتی ہے، تیرے ساتھ میری آشنائی ناپیدار اور وقتی طور ہے. میں اکثر تجھ سے جدا ہی رہتا ہوں، مجھے تیری جدائی کا انتہائی غم ہے. تو حباب آسا پانی کے بلبلے کی طرح ناپیدار طور پر. حباب آسا جو بلبلہ ہوتا ہے جو پانی میں اٹھتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ بلبلے بہت اٹھتے، تو اس کی عمر کچھ چند لمحے ہوتی ہے، ادھر سے ادھر وہ چلتا ہے پانی کے اوپر سے، پھر پھوٹتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. تو وہی حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا. تو شعر بھی اچھی طرح پڑھنا چاہیے، حالانکہ میں نے شاعری بہت کچھ کبھی کبھی پڑھی اور بیچ بیچ میں پڑھتا ہوں میں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے طالب علموں کی بھی، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ شاعری اچھی سی پڑھی جائے، اس کی جو قرت ہے. میرے محبوب مجھے تھوڑی دیر کے لیے تیری آشنائی نصیب ہوتی ہے، تیرے ساتھ میری آشنائی دراصل رشتہ داری یا تجھ سے جو دوستی یا قربت وہ بہت کم نصیب ہوتی ہے. تیرے ساتھ میری ناپیدار اور وقتی طور ہے، جیسے وہ بلبلہ ہوتا ہے پانی سے اٹھتا ہے تو اسی طرح وقتی طور ہوتی ہے، ناپیدار ہوتی ہے. میں اکثر تجھ سے جدا ہی رہتا ہوں، مجھے تیری جدائی کا انتہائی غم ہے. تو یہ شعر، اس میں جدائی کی بات کی گئی اور جو تعلق ہے اس کو حباب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بہت وقتی، بہت ناپیدار ہوتی ہے اور غم ہوتا ہے جدائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا. تعلق روح سے مجھ کو جست کا ناگوار رہا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا. تشریح: مجھے اپنی روح کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق ناپسند، یعنی مجھے زندہ رہنا پسند نہیں، کیونکہ اس دنیا میں روح اور جسم کا رشتہ بس 4 دن ہی رہتا ہے. یعنی دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل اور عارضی ہوتی ہے، بہت ہی، یہاں پہ پرنٹنگ میں غلط ہے کچھ. تو مجھ کو جست ناگوار ہے، تعلق روح سے مجھ کو جست، مجھے اپنی روح کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق ناپسند ہے، مجھے زندہ رہنا پسند نہیں اس دنیا میں، کیونکہ یہ جو زندہ دراصل یہاں صوفیانہ کچھ حد تک اس میں آ گئی ہے، یا باقی جو اس پہ جو کیفیت ہے شاعر پہ، ان تعلق سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اب زندہ رہنا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے بہت مختصر ہے، چاہے یہ کتنی لمبی ہو، بہرحال یہ مختصر، اس کا خاتمہ ہونا ہی ہے. یعنی دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل اور عارضی ہوتی ہے، اور کچھ کی بہت ہوتی بھی ہے عارضی، اور اگر کوئی زندہ بھی رہے بہت عمر گزارے، بہرحال مرنا ہی ہے. فراق یار میں مر مر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح قالب کی جدائی کا. ہم نے محبوب کی جدائی میں مر مر کے زندگی گزاری، محبوب کی جدائی گویا ہمارے جسم کے لیے گویا روح کی جدائی تھی، اس لیے ہمیں ہمیشہ روح اور جسم کی جدائی کا صدمہ رہا. تو ہم نے محبوب کی جدائی میں مر مر کے زندگی گزاری، جو محبوب کی جدائی تھی ہمارے جسم کے لیے گویا روح کی جدائی تھی. جیسے جسم اور روح الگ الگ رہتے ہیں، اسی طرح ہم نے جدائی گزاری ہے، جدائی کا صدمہ سہا ہے. نظر آتی ہیں ہر صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا. نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا. تو تشریح اس کی: مجھے ہر طرف تصویر ہی تصویریں نظر آتی ہیں، گویا اس دنیا کو خدا نے آئینے کا کارخانہ بنا دیا ہے، جہاں ہر طرف آئینے اور ہر آئینے میں تصویریں نظر آتی ہیں. مجھے ہر طرف تصویریں ہی تصویر، گویا اس دنیا کو خدا نے آئینے کا کارخانہ بنا دیا. جیسے آئینہ، اس میں اپنی شکل یا باقی جو لوگ، جہاں ہر طرف آئینے اور آئینے میں تصویریں نظر آتی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی ناپیداری مسلم ہے، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے.
نکلے جان تن سے وصال یار حاصل ہو، چمن کی سحر انجام بلبل کو رہائی ہو۔ اے میری روح میرے جسم سے الگ ہو جا تاکہ میں اپنے محبوب سے واصل ہو جاؤں۔ بلبل چمن کی سیر جب ہی کر سکتا ہے جب وہ رہا ہو جائے۔ تو روح کی طرف اشارہ ہے کہ میرے جسم سے الگ ہو جائے تاکہ بلبل چمن کی سیر کرنے کو نکلے، وہ رہا ہو جائے بلبل۔ وصال یار کا وعدہ ہے فرد قیامت کا دن پر، یقین مجھ کو نہیں غور تک اپنی رسائی کا۔ غور قبر کہتے ہیں۔ یار کے ملنے کا وعدہ قیامت کے دن پر ہے، یعنی میرا محبوب مجھے قیامت کے دن مل جائے گا، لیکن مجھے یقین نہیں کہ میں کبھی اپنی قبر تک پہنچ جاؤں، یعنی میں قیامت تک اپنے یار کا وعدہ کرتا رہوں گا، اس سے پہلے نہیں مروں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے یار سے ملوں قیامت کے دن پر، یعنی میں قیامت کے دن مل جائے گا بہرحال، اگر اس دنیا میں نہیں ملا لیکن آخرت میں ملے گا کبھی، لیکن مجھے یقین بھی نہیں کہ اپنی قبر تک پہنچ پاؤں کہ مروں کب۔ دراصل یہاں پہ بہت ہی جو ایک احساس کمائیگی کی طرف اشارہ ہے۔ نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر، احباب کہتے ہیں رہے گا پائے بت پر نقش اپنی جبہ سائی کا۔ تو پیشانی ٹیکنا، جبہ سائی کرنا۔ میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہے کہ پتھر کی لکیر کبھی مٹتی نہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو میرے سجدوں سے بت محبوب کے پیروں پر جو نشان پڑ گئے وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ عز باللہ۔ تو یہاں پہ یہ شاعر کہتا ہے، حالانکہ نعوذ باللہ ہم کہیں گے، یا جو نہیں مٹ رہے گا پائے بت نقش اپنی جبہ سائی گا۔ میں نے اپنے دوست سے سنا کہ پتھر کی لکیر کبھی مٹتی، اگر یہ صحیح ہے تو میرے سجدوں سے بت محبوب کے پیروں پر جو نشان پڑ گئے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ محبوب کون ہے؟ تو یہاں پہ ضرور اس کا خیال رکھنا ہے کہ محبوب کس طرف اشارہ ہے، خدا کی طرف یا کیا ہے جو اپنے محبوب۔ تو نعوذ باللہ یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے، جو تشریح کرنے والا ہے، تو آپ کو ضروری نہیں لکھنا ہے، آپ کو صرف اتنا لکھنا ہے کہ تشریح صحیح ہو جائے۔ دل اپنا آئینہ سے صاف، یا اگر لکھیں گے بھی کوئی مسئلہ نہیں اتنا، چونکہ محبوب کے مسائل جو سجدوں سے بت کے پیروں پر، چونکہ بت کا بھی یہ طرف اشارہ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ محبوب جو ہے مجازی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، چونکہ شاعر ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے کلام میں۔ دل اپنا آئینہ سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا۔ تشریح، میرے دل کے اندر جو محبت ہے وہ آئینے سے بھی صاف شفاف ہے، حسن جب اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بے جا خود نمائی کر رہا ہے۔ تو میرے دل کے اندر جو محبت، دل اپنا آئینہ سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، حسن جب اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے وہ بے جا خود نمائی کر رہا ہے۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ تو نہیں ہے دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، صنم جو دعویٰ ہے خدائی کا۔ اے محبوب تجھے میں نہیں اگرچہ دیکھا نہیں لیکن پہچانا ضرور ہے، میرے محبوب تو نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو نہیں دیکھا ہے، اے محبوب تجھے میں نے اگرچہ دیکھا نہیں، حالانکہ میں نے دیکھا نہیں، نہ میں نے دعویٰ، میرے محبوب تو نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ شاعر ایسی باتیں کرتا ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو تشریح ہے وہی لکھنی ہے۔ تو باقی جو لکھا ہے شاعر نے ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے اور اس میں کاٹ بھی نہیں سکتے، حالانکہ آپ دوسری زبان بھی استعمال کریں، اگر آپ میں وہ ہے یا اس لیول پہ اتنا کافی ہے کہ آپ نے تشریح کی، آپ نے نثر میں لکھا شعروں کو، وہ بھی کافی ہے اس لیول پہ۔ 12ویں جماعت میں یا 11ویں جماعت میں جو بھی تشریح آپ کریں گے تو یہ کافی ہے ممتحن کے لیے۔ تو یہ میں بھول گیا تھا کہ تشریح جو لکھیں گے تو یہ ضرور لکھیں گے کہ یہ شعر کن کی غزل سے لیا گیا ہے، میر کی غزل سے لیا گیا ہے یا اقبال۔ چونکہ ہم آتش کی غزل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے لکھنا ہے کہ یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے، اس میں شاعر فرماتے ہیں۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ شکریہ۔